اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے ربیع الاول شروع ہونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ ماہ سفر کا پورا مہینہ آپ کے پاس ہے۔ پورے مہینے میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ربیع الاول شروع ہونے سے پہلے اس عمل کو ضرور پڑھ لیں۔ میرے دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ صرف 3 دن کا وظیفہ ہے، لیکن ان 3 دنوں کے اندر آپ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے بھی یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، اور سورۃ کوثر کی فضیلت میں بارہا ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ کے بیٹے اس دنیا سے رحلت فرما گئے اور کفار والوں نے آپ کو اولاد کے تانے دینے شروع کر دیے، تو اللہ رب العزت نے سورۃ کوثر کا نزول فرمایا۔ انا اعطینک الکوثر، اے نبی ہم نے تو تمہیں حوض کوثر سے نوازا۔ فصلی لربک وانحر، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک تمہارے دشمن ہی بے نام و نشاں ہوں گے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کے آپ کو دنیا کے نہیں بلکہ آخرت کے بھی فائدے ہوں گے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں حوض کوثر کا ذکر ہے، اور حوض کوثر جنت میں وہ نہر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستہ مبارک سے اپنے امتیوں کو اس نہر سے سیراب کریں گے۔ اس نہر کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور جو ایک مرتبہ اس نہر سے پانی پی لے گا پھر اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو دوستو، 3 دن کا عمل ہے، ماہ سفر کا پورا مہینہ آپ کے پاس ہے، پورے مہینے میں کوئی بھی 3 دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ عمل، یہ وظیفہ صرف 3 دن کا عمل ہے۔ اب اس عمل کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ ضرور کرنا ہے۔ صدقہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی ہمت ہے آپ اپنی ہمت کے مطابق تھوڑا بہت صدقہ ضرور کریں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ صدقہ کرتے ہی آپ اس وظیفے کو شروع کر لیں۔ صدقہ کرنے کے بعد جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ پورے دن میں، پوری رات میں، کسی بھی وقت آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اور آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے۔ اگر ایک حاجت ہے تو ایک حاجت کا تصور کرے، اگر ایک سے زیادہ حاجتیں ہیں تو آپ ان تمام حاجات کا تصور کر لے، اور سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر
درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ درود پاک 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں یا اس سے زائد پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ آپ نے اپنے سر پر رکھ لینا ہے اور سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، 21 مرتبہ، یعنی کہ شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے اپنا ہاتھ اپنے سر سے ہٹا لینا ہے اور آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا ہوگا، اس مقصد کے لیے خصوصی دعا مانگے۔ پھر دوسرے دن بھی اسی طریقے سے آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور جو طریقہ کار آپ کو بتایا کہ پہلے درود پاک پڑھیں، پھر آپ اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھیں اور شروع میں ہی بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لیں، آخر میں پھر بسم اللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اور تیسرے دن بھی اسی طریقے سے آپ نے اپنے تمام حاجات کا تصور کر لینا ہے اور جس طریقے سے پہلے 2 دن آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا ہے، تیسرے دن بھی آپ نے اسی طریقے سے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ ان 3 دنوں کے اندر آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا، بشرطے کہ آپ پوری توجہ سے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں۔ پورے یقین کے ساتھ جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گی۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ 3 دن کا عمل ہے، 3 دن کا وظیفہ ہے۔ ان 3 دنوں کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے انعامات سے نوازے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ربیع الاول جو کہ اسلامی سال کا 3را مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ابھی آپ کے پاس بہت زیادہ وقت ہے، کوئی بھی 3 دن آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اولاد نافرمان ہے تو وہ فرما بردار ہو جائے گی، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اسباب پیدا کر دے گا، نوکری کی وجہ سے پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی راہ ہموار کر دے گا۔ اگر گھر میں دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام دکھ، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل ہے جو میری محترم مائیں بہنیں اپنے خاص ایام میں ہیں وہ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ 3 دن کا مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔